آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، ان کو کوڑ کی بیماری تھی کہ بیعت کرنے کے لیے، تو دیکھا ہاتھ پہ وہ جلد ایک عجیب قسم کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا، کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی۔ یعنی حفاظت انسان اپنی تو کر سکتا ہے جو اللہ نے اس کو حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اب جیسے کہا گیا کہ اگر تعاون کسی جگہ پہ ہے تو اس ملک کے اندر نہ جاؤ، جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ اب میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے، اگر میں اس ملک کے اندر چلا گیا اور میری وفات ہو جاتی ہے تو میں آپ سب کہیں گے کہ یہ بہتر تھا کہ اپنے ملک کے اندر ہی رہتا، وہاں نہ جاتا۔ اس کے جانے کی وجہ سے ہی اس کی وفات ہوئی ہے، آپ اور میں یہی کہیں گے۔ اور اگر وہ کسی اور ملک کے اندر آ جاتا ہے تو کہیں گے اس کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی۔ حالانکہ بندہ صحیح سالم بھی ہو، اس کا تو ایمان ہے، موت تو اس کو آنی ہے، وہ کہیں بھی ہو، جہاں اللہ نے اس کے نصیب میں موت لکھی ہے وہ اس کو آئے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے میں بیٹھ کے بھی، مسجد حرام میں بیٹھ کے بھی اگر آپ کا نکاح ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا تو وہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ میں نے محرم کے مہینے میں شادی کی، یا میں نے فلاں مہینے کے اندر شادی کی، یا سفر کے مہینے میں نے کاروبار شروع کیا تو جس کی وجہ سے میرا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں آ رہا ہے، اس کا دن کے ساتھ یا مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے، جیسے میں گزشتہ یہ مہینے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے فطری کیلنڈر ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے ان کے نام کے ساتھ بھی خوبصورتی ایسی لگائی ہے۔ باقی یہ جتنے کیلنڈر دنیا کے بنے ہوئے ہیں، کسی کا ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا کسی شرک کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا یہ سارا اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کی ایک نسبت ساتھ لگا دی۔ محرم اب ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں محرم الحرام، یہ سفر المظفر، سفر معنی ہی ہے کامیابی کا، جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر۔ شوال المکرم، رمضان المبارک، رجب المرجب، یہ سارے نام کے ساتھ نسبت ہی اس لیے آ گئی کہ یہ مقدس و بابرکت مہینے، اور اگر ان مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ پرندوں کو، یہ فال نکالنا آج جس کو ہم کہتے ہیں، یا گھر کے اندر اگر الو آ کے بیٹھ جاتا یا ہنڈیا الٹی ہو جاتی تو وہ بھی مانتے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ برا ہوگا، جس طرح آج ہماری عورتیں ان چیزوں کو مانتی ہیں۔ آپ نے بھی، آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، جوتی الٹی پڑی رہ جائے، رات کے وقت میں شیشہ نہیں دیکھنا، رات کے وقت میں جو ہے وہ جھاڑو نہیں لگانا، رات کے وقت جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹنا، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے ہماری عورتوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جیسے گزشتہ ماہ میں کہہ رہا تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن سے جو یہ مانا جاتا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی کئی توہمات ہیں۔ یا پرندوں کو جو ہے وہ اس زمانے میں اڑایا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ پرندہ کس جہت میں اڑتا ہے، اگر وہ سیدھی طرف جاتا ہے تو پھر اچھائی ہے، اگر وہ دوسری طرف جاتا ہے تو ہمارے لیے کچھ برائی ہو جائے گی۔ یا پھر آج کل جو ہندوؤں کو دیکھا دیکھی کہ اگر ہمارے سامنے سے کالی بلی رستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کچھ نہ کچھ برا ہونا ہی ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے یا کسی شیشے کے اندر کریک ہو جائے، یہ بعض ہمارے یہاں کے رہنے والے چائنیز لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی پھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ اگلے دن ہی ایک ساتھی بات کر رہا تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک شیشہ میں نے لگانا تھا، تو مجھے چونکہ وہ اس مزدور نے، لگانے والے نے کہا کہ یہ شیشہ جو ہے گھر میں لگانا یہ بیڈ لک شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا جس کی وجہ سے میں نے یہ شیشہ نہیں لگایا۔ اب مسلمان بندہ ہو کہ اگر اس کے ذہن کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ شیشے کے ساتھ تمہاری نصیب کا کیا تعلق ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر یوں کہا جائے
کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اب عدت کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے لیے، لیکن اب اس عورت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے بندے کو بھی جو ہے وہ عدت میں بیٹھنا ہے۔ کیسے کہ بھئی اگلے 6 مہینے جو ہے وہ تو نے شادی نہیں کرنی، 6-7 مہینے جو ہے گھر کے اندر اب بالکل خالی تو نے اس طرح بیٹھنا ہے، 7-8 مہینے سال کے بعد جو ہے تو شادی کا نام لینا۔ بھائی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے،